آج ہم بات کریں گے صدقے کے حوالے سے کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، یہ سب جو تکالیف ہیں ختم ہوتی ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب صدقہ دیا جائے تو صدقہ پریشانی، مصیبت، بلائیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آنے والی آفات ہیں، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے کہ صدقہ ہم پر اگر کوئی پریشانی، مصیبت یا کوئی بلا آتی ہے، ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی صدقہ دیں گے تو صدقہ دینے کے بعد ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، یہ جو تکالیف ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں کچھ ہوا، ہم نے صدقے کے طور پہ 1-2 بکرے پکڑے، ان کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا یا بنا کے جو ہے تقسیم کر دیا غریبوں میں، یا اس کے علاوہ کوئی مرغی پکڑ کے صدقے کے طور پہ دے دی، یا کسی فیملی کی جو ہے وہ ہیلپ کر دی صدقے کے طور پہ، اور اپنے ذہن میں بیٹھ کے یہ سوچ لیا ہم نے کہ اب ہم نے صدقہ دے دیا ہے تو ہماری پریشانیاں، مصیبتیں ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، صدقہ ہم دیتے ہیں، صدقہ دینے کے باوجود بھی ہماری پریشانیاں ختم نہ ہوں، بلائیں ختم نہ ہوں، جو ہم جن مصیبتوں میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ ختم نہ ہوں، تو صدقہ دینے کے بعد پھر کیا اس کا حل ہے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ دینے کے بعد، اگر صدقہ ہم دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو صدقہ دینے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، رزق کے حوالے سے کرتے ہیں یا کسی مصیبت، پریشانی، بلا کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں شفا دینی ہے۔ اگر شفا ہمیں نہ ہوئی تو اس میں اللہ کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ایک کنفرم ہے۔ اب دوسری بات، کسی مصیبت میں، پریشانی میں یا کسی آفات آپ کے اوپر آ جاتی ہیں تو ہم پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جس پیر کے پاس ہم جا رہے ہیں کیا وہ پیر شریعت کے اصولوں کے مطابق چلنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ جس پیر کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ پیر جو قوانین شریعت نے بتائے ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر وہ کام کر رہا ہے، شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بے شک اس کے پاس جائیں۔ اگر ان کے دم سے آپ کو، ان کی دعا سے، دم سے اثر پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، تو ضرور جائیں، دم بھی کروائیں، ان سے دعا بھی کروائیں۔ اگر ایک ایسا پیر جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے ایک جاہل بندہ ہے جو نہ شریعت کو جانتا ہے، نہ شریعت کے اصولوں کو، شریعت کے قوانین کو جانتا ہے، اس کے پاس آپ جا کر اپنی دعا کروائیں اپنے زندگی کے لیے، یا اس سے جو ہے تعویذ وغیرہ لے کر اپنے گلے میں ڈالیں یا پیروں میں ڈالیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا کسی عیسائی کے پاس آج کل کے دور میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی عیسائی کے پاس جانا یا کسی جاہل بندے کے پاس جانا، یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ سے اٹھ گیا ہے، ہم اللہ سے دور چلے گئے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی پیر یا فقیر کے پاس جائیں تو ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم جس پیر کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ پیر شریعت کے مطابق چلنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو بڑی زبردست بات بتانے جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک پیر سے ملاقات ہوئی، بہت بڑا پیر ہے، مشہور ہے۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات کی، تو اس پیر صاحب نے بتایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی دم کروانے، تو اس عورت نے پیروں میں تعویذ باندھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ تعویذ اتروایا، اور اس تعویذ کو جب میں نے کھول کر دیکھا، اس تعویذ کے اندر لکھا ہوا تھا
قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی، سورہ یاسین کی آیت، سلام قولا من رب الرحیم۔ دیکھیں کتنے جاہل پیر ہیں کہ پیسوں کی خاطر، اپنے بزنس کو بڑھانے کی خاطر قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے وہ پیروں کے نیچے ان کو پہنا دی۔ اب یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور کیا ہے۔ تو ایسے پیروں کے پاس جانے سے پہلے ہم سب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر صدقہ دینے کے باوجود ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، یہ چیزیں ختم نہ ہوں، تکالیف ختم نہ ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے۔ ہم نے صدقہ بھی دے دیا، ہم نے پورا زور لگا لیا، صدقے کے بعد جو کام کہے دیگیں بھی دے دی اور جو کام کرنے تھے کر لیے، ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی، تو ہمیں ایک کام اور کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے صدقے کی طرف جانا ہے۔ صدقے سے اگر فرق نہ پڑے پھر ہم نے صدقے کی طرف جانے ہیں۔ یہ پوائنٹ والی بات ہے کہ اگر صدقہ دینے کے بعد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ہم جو اصل بات ہے، مین بات ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ پھر ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ ہم پھر صدق کو اختیار کریں۔ صدق کا مطلب ہے سچائی۔ پھر ہم سچائی کی طرف جائیں۔ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹھ کے سوچیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق جو حلال کا حق ہے وہ ہم اپنے اوپر خود بخود حرام کر رہے ہیں، اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی۔ پھر صرف ایک کام بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اللہ سے توبہ کریں سچے اور پکے دل سے کہ یا اللہ پاک، ہم سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان ساروں کی معافی مانگتے ہیں، اور آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو تیرے اور تیرے رسول کی جس میں رضا نہ ہو، جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضا نہ ہو، وہ کام ہم کبھی نہیں کریں گے۔ جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوگی ان کو معاف فرما دے، ان غلطیوں کو معاف فرما کر ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے۔ یقین کریں، اس یقین پر اگر یہ دعا مانگی جائے کہ یا اللہ، جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ، ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں اور تیرے ہی در سے لے کر جائیں گے۔ جب تک تو ہماری یہ مشکل آسان نہیں کرے گا، ہماری پریشانی حل نہیں کرے گا، ہم اس دروازے سے نہیں جائیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ پھر دیکھیے گا، رب کے کاموں میں جو رب تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اس میں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر دیتا ہے، اور ایسی کرتا ہے، ایسی دعا قبول کرتا ہے، ایسی مدد ہمیں دیتا ہے، ایسی ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہیلپ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، پھر ہم حیران ہوتے ہیں۔ تو ایسے کاموں میں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور دعا قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 بجے رات کو اگر کوئی مانگنا چاہے تو 3 بجے رات کو یا 2 بجے رات کو جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اٹھ کے دعا مانگیں۔ سجدے میں رب تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، جو بندہ سجدے میں رہ کر سجدہ ریز کر کے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ آپ ایک دفعہ سجدے میں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ کر تو دیکھیں، سجدے میں جا کر روئیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ اگر رو نہیں سکتے، رونا نہیں آتا، تو شکل جو ہے وہ رونے والی بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ یا اللہ، آج کے بعد جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف کر دے، آج کے بعد ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ ضرور قبول فرمائے گا۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں اس پر ضرور جو ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔